السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تھوڑی دیر پہلے یوٹیوب میں کیشولی جب دیکھ رہا تھا تو راجیش مشرا کا ایک ویڈیو نظر آیا. اس ویڈیو میں راجیش مشرا شیخ توصیف الرحمان کو نصیحت دے رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، کیونکہ برتھ ڈے منانا جائز ہے. راجیش مشرا کی فتویٰ برتھ ڈے منانا جائز ہے. یہ کس بات پر بات ہوا؟ شیخ توصیف الرحمان نے اپنا ویڈیو میں یہ کہا، نوحیرہ شیخ سے مخاطب ہو کے کہا، نوحیرہ شیخ آپ نے جو مردوں کے بیچ میں جا کے جو کیک کاٹ کر کے آپ کا برتھ ڈے منانا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ کو اس کے اوپر توبہ کرنا ہے. ایسا کر کے نوحیرہ شیخ کو نصیحت دیا. اس کے اوپر راجیش مشرا کا فتویٰ یہ ہے، شیخ توصیف الرحمان یہ ہندوستان ہے، یہاں عورت مردوں کو بیچ میں جا کے، مرد عورتوں کو بیچ میں جا کے کیک کاٹے گا، ہیپی برتھ ڈے منائے گا. آپ پاکستان کی کام دیکھو، یہاں کی ہندوستانیوں کا جو ہے برتھ ڈے آپ چھوڑ دو. اب ساتھیوں میں آتا ہوں آدرڑی مولانا توصیف الرحمان صاحب کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے. ان کا ویڈیو میں نے دیکھا، میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا، اس میں آپ اتنی غلط باتیں کر رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. سر آپ کو سب سے پہلے، آپ ایز اے مولانا میں آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن آپ ایک پاکستان شہری ہیں. سر میں آپ مجھے اتنا بتائیے، آپ نے آپا کے برتھ ڈے منانے کو بولا کہ کافروں کے بیچ میں برتھ ڈے منا رہی ہے. سر یہ پاکستان نہیں ہے، ہندوستان ہے سر. تو یہ آپ اپنے پاکستان کا فارمولہ سر پاکستان میں رکھیے. پاکستان کا کوئی فارمولہ ہندوستان میں لاگو نہیں ہوتا ہے، نہ لاگو ہوتا ہے اور نہ آنے والے سمے میں لاگو ہونے والا ہے. اگر کوئی بھڑکانے والی بات آپ بتائیں گے تو کوئی آپ کی بات پہ نہ تو ٹرسٹ کرے گا، نہ تو آپ کے کہنے کے حساب سے کام کرے گا. یہ آپ نے بہت ہی غلط شبد کا استعمال کیا ہے کہ اگر آپ ہندوؤں کے بیچ میں برتھ ڈے منا رہی ہیں یا کوئی ہندو بندہ مسلموں کے بیچ میں برتھ ڈے منا رہا ہے تو بھیا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مولانا صاحب سب سے پہلے پاکستان کو سدھار لیجئے. تو راجیش مشرا، آپ کو ایک بات یہاں سمجھانا چاہتا ہوں. اسلام کی جو احکام ہے، حکم ہے، وہ پاکستانی کا الگ، انڈین کا الگ نہیں ہوتا. اسلام کی جو احکام ہے، حکم ہے، ورلڈ وائڈ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. عالم، پورے دنیا کی رحمت بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے. تو جو بھی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا، یہ پورے عالم پر، لوگوں پر لاگو ہے. لیکن کنڈیشن ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کو چاہیے وہ اس کو یقین کرو، اپناؤ، جس کو چاہیے یہ ٹھکراؤ. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ ہے اسلام. تو آپ، وہ پاکستان ہے، یہ ہندوستان ہے، یہاں کے برتھ ڈے ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہہ سکتا ہے راجیش مشرا. اور دوسری بات، آپ اللہ کے لیے اپنے اوقاف پر رہیے. اسلام کی جو بات ہے وہ سمجھانے بتانے کے لیے اسلام میں علماءوں کی کوئی کمی نہیں ہے. جس وقت علماء کی کم پڑیں گے اس وقت ہم آپ کو اطلاع دیں گے، آپ سامنے آ کے بتائیے. اور دوسری بات، برتھ ڈے کے بارے میں ہمیں یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام میں جو کچھ وقت کی پابندی سے کرنے کا، مطلب برتھ ڈے جو ہے وقت کی پابندی ہے سالانہ. اسلام میں وقت میں پابندی کے کرنے والی جو بھی آئٹم ہے، جو چیز ہے، جو کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایگزیکٹلی بتایا گیا ہے. فار ایگزامپل، ڈیلی کرنے کا، ڈیلی 5 ٹائم ہمیں وہ ٹائم پر نماز پڑھنا ہے. اپنے مرضی سے نہیں پڑھ سکتا، وہ وقتاً وقت اسی وقت کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے. یعنی ڈیلی کرنے کا کام یہ ہے. اور دوسرا، ویکلی کا کرنے کا بھی ایک
عبادت ہمیں بتایا گیا ہے وہ جمعہ. ایک مسلمان جمعہ نہیں چھوڑ سکتا، یعنی ڈیلی کا نماز، ویکلی کا جمعہ، اور رہا منتھلی کا جو ہے روزہ. یہ مسلمان، کوئی بھی مسلمان بنا عذر چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ منتھلی ہو گیا. اور سالانہ 2 عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ سالانہ جو ہمیں کرنے کا ہے وہ بھی بتایا گیا. اس کے علاوہ اسکول کی سالانہ جلسہ، اہل حدیث کی سالانہ جلسہ اور برتھ ڈے سالانہ، یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ کہہ رہا تھا توصیف الرحمان. یہ راجیش مشرا اور مجھے سننے والے مسلمان اور غیر مسلمان اسلام کی یہ احکام کو سمجھنا چاہیے. اور آپ کو برتھ ڈے منانا ہے، اسلام میں اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے. آپ یہ اسکرین پوسٹ کر کے اس حدیث کو پڑھ کے لکھ دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ منڈے یوم الاثنین کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منڈے کا دن میں پیدا ہوا، منڈے کا دن مجھے قرآن نازل ہوا. تو اس کے ساتھ آپ کو برتھ ڈے منانے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا. آپ کو اگر برتھ ڈے منڈے بنتا ہے تو منڈے کو آپ روزہ رکھو، یا آپ کا برتھ ڈے کا پہلے والا منڈا یا آنے والا منڈے میں آپ روزہ رکھے، اللہ کا شکر کرو، یا اللہ مجھے تندرستی دیا، اتنا عمر دیا، اور آگے بھی میرے ساتھ دیو کر کے آپ دعا کرو. آپ کو برتھ ڈے منانے کا طریقہ اسلام میں یہ ہے. اور ایک بات میں یہ مجھے سننے والوں کو، خاص کر کے ہیرا لوگوں کو، جو راجیش مشرا کو فالو کرنے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اس آدمی سے، جو بھی آدمی ہے راجیش مشرا کو فالو کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی غصہ ہوگا اور ان کے اوپر اللہ کی سزا بھی ہوگا. کیونکہ یہ انسان اسلام میں انٹرسٹ، ربا جائز ہے کر کے فتویٰ دیا. وہ بھی نوحیرہ شیخ انٹرسٹ لے کر مسجد اور مدرسہ میں خرچہ کرتا ہے. ایسے کہنے والے آدمی کو آپ فالو کرے گا کیا؟ ان کی بات آپ سنے گا کیا؟ اور ان کا ویڈیو میں جا کے آپ لائک کلک کریں گے یا پوزیٹیو کمنٹ کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر سزا ہوگا. یہ آپ کو غور کرنا چاہیے. انٹرسٹ کے بارے میں راجیش مشرا کی فتویٰ ہم سنیں گے. سنیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، میں ہوں راجیش مشرا اور آپ اس سمے دیکھ رہے ہیں ماتر بھومی ٹی وی. دوستوں، میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ کمپنی بہت ہی آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہی تھی، اور کمپنی کا جو بینک اکاؤنٹ تھا انڈین اوورسیز بینک میں یا کارپوریشن بینک میں یا جن بھی بینکوں میں کمپنی کا اکاؤنٹ تھا، کمپنی چاہے مسلم لا کے حساب سے کام کرے، چاہے ہندو لا کے حساب سے کام کرے، اور دیش کے کسی بھی سسٹم سے کام کرے، لیکن بینک میں جب کوئی بھی پیسہ جائے گا تو بینک ہمیشہ RBI کی لا کے کسی حساب سے کام کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کمپنی میں 50,000 کروڑ روپے جمع ہوگا تو اس کا جو انٹرسٹ ہوگا وہ تو کمپنی کے اکاؤنٹ میں آئے گا ہی آئے گا. تو آپ جانتے ہیں کمپنی یہ تو نہیں منع کر دے گی نا کہ یہ انٹرسٹ مجھے مت دو. وہ ایک الگ بات ہے کہ کمپنی جو انٹرسٹ کا پیسہ آتا تھا بینکوں کا، وہ پیسہ کمپنی مدرسوں اور مسجدوں میں واقعی خرچ کرتی تھی. آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ تروپتی بالاجی کے مندر کے سامنے ہی ہیرا گروپ کمپنی کی جو CEO ہیں نوحیرہ شیخ جی آپا، ان کا اتنا بڑا اسکول ہے جس کے اندر 8 سال کے بچیوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے. تو ان کی شادی تک کی پورے خرچے، پڑھائی لکھائی، ان کو قابل بنانا، یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، جس میں مہینے کا کروڑوں کا خرچ آتا ہے. انٹرسٹ کے دوارا جو بھی پیسہ کمپنی میں آتا تھا وہ سارا پیسہ مسجد اور مدرسوں میں خرچ کیا جاتا تھا. اور آپا جو ہے خود اپنے آپ میں عالمہ ہیں، تو تمام مولویوں کے مادھیم سے، تمام مسجدوں کے مادھیم سے وہ پیسہ خرچ کر دیا جاتا تھا. سن لیا. راجیش مشرا کا کہنا یہ ہے کہ نوحیرہ شیخ نے انٹرسٹ لیا، وہی انٹرسٹ کو مدرسہ اور مساجدوں میں خرچہ کیا، اور اس کے اوپر علماؤں کی اجازت بھی ہے، موافقہ بھی ہے. اس سے بڑا گنہگار انسان دنیا میں ہو سکتا ہے؟ انٹرسٹ کے بارے میں یہ انسان کیا جانتے ہیں؟
इंटरेस्ट के बारे में कुरान अल बकरा आप पढ़ के देखिए, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं वो अल्लाह और रसूल के साथ जंग का ऐलान किया। यौमल क़ियामत में आप जाओ, अल्लाह तलवार देंगे हाथ में, आओ कम ऑन लेट अस फाइट। अल्लाह और रसूल के साथ आपको जंग करना पड़ेगा। इंटरेस्ट लेने वाला समझ लीजिए अल्लाह और रसूल के साथ जंग का ऐलान करके आप दुनिया के अंदर घूम रहा है, आपका कोई कामयाबी होगा? होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा ही नहीं। और दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी रिबा देते हैं लेते हैं, सिर्फ लेने वाला नहीं, देना और लेना, वो अपने माँ के साथ जिना करने के बराबर का काम कर रहा है। इससे बड़ा और क्या होना चाहिए आपको? इतना बड़ा गुनाह ये जो राजेश मित्रा बहुत आराम से कह रहा है, नौहेरा शेख ने इंटरेस्ट लेकर मदरसा और मसाजिदों पर खर्चा किया। मैं लोगों, आप इस आदमी के साथ रास्ता छोड़ो, इनको अपने रास्ते पे जाने दो, इनके बातों पर यकीन नहीं करना। ये और मुफ्ती रहमान, ये दोनों सोशल मीडिया में बैठकर जिस दिन से 2018 नौहेरा जब अरेस्ट हुआ तब से लेकर अब तक बैठकर ये कह रहा है, इनका काम ये है, इनके लिए पैसा दे रहा है नौहेरा, इनका ड्यूटी ये है लोगों को कंप्लेंट करने से रोकना। हीरा के इन्वेस्टरों को मेरा एक नसीहत ये है, इन्वेस्टरों आपका पैसा अगर मिलना है कोर्ट के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं है। इस्लामिकली भी यही तरीका है। जब एक कंपनी फेल हो जाते हैं और कंपनी फ्रॉड है करके आपको पता चला, कैसा फ्रॉड है, 15-20 कंपनी है हमारा करके नौहेरा शेख ने ऐलान करके लोगों से पैसा लिया। जब अरेस्ट हुआ तब पता चला 15-20 कंपनी कुछ भी नहीं, खाली एक मसाब टैंक में एक ज्वेलरी खुला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये एक पेपर में बनाया हुआ कंपनी है, ये फर्जी कंपनी है, ये असली नहीं है करके आपको पता चला, तब आपको आपका हक मांगने का राइट है। आप अगर कंप्लेंट नहीं करेंगे तो आपको ये समझना चाहिए कि जो लोगों ने कंप्लेंट किया इनका पैसा कोर्ट के जरिए इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। लेकिन आपका क्या उम्मीद है? नौहेरा शेख देंगे करके अपनी उम्मीद रखे बैठा है ना, ये नौहेरा शेख भरोसे का काबिल नहीं है, ये पहले आप समझ लीजिए। तो आप सब लोग मिलकर इकट्ठा हो जाइए और सब लोग मिलकर अपना राइट मांगिए, आप कामयाब हो जाएगा। इतना कहकर मैं ये वीडियो वाइंड अप करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।